السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی غور طلب آیت پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ہمارے پاس اس کی تفسیر کا ایک حصہ ہے اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا منافقین سے استہزاء کرنا یعنی ٹھٹھا کرنا اور انہیں مہلت دینا، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ یہ سننے میں مطلب فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اللہ بھی نعوذ باللہ مذاق اڑاتا ہے؟ تفسیر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں، تفسیر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ وہ چیز نہیں جسے ہم عام زبان میں مذاق یا ٹھٹھا کہتے ہیں۔ یہ دراصل ان منافقین کے جو اعمال ہیں نا، یہ ان کا نتیجہ ہے، ان کی سزا ہے، ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ اچھا، سزا یا بدلہ، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو مفسرین نے اس استہزاء کی کیا مطلب کیسی صورتیں بیان کی ہیں؟ جی ہاں، اس کے کئی تشریحات ملتی ہیں۔ جیسے علامہ بغوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ ایک منظر بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان منافقین کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ اچھا، وہ سمجھیں گے کہ نجات مل گئی، وہ تیزی سے اس کی طرف جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ بالکل قریب پہنچیں گے، وہ دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا جائے گا اوہ، اور پھر انہیں واپس جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ ایک طرح سے ان کے دنیا میں کیے گئے مذاق کا بدلہ ہوگا۔ یہ تو واقعی مطلب بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کیا کوئی اور مثال بھی ہے؟ جی، ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ قیامت میں جب مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پلسرات پار کریں گے، تو یہ منافقین بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عین اسی وقت ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جیسا قرآن میں دوسری جگہ آیا بھی ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ۔ صحیح، یعنی وہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ بالکل، وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کی کیا رائے تھی اس معاملے میں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کے نفاق کو، جس سے وہ دنیا میں چھپاتے پھرتے ہیں، سب کے سامنے، خاص طور پر مومنین پر ظاہر کر دے گا۔ اچھا، یعنی ان کی رسوائی ہوگی۔ جی، ان کی رسوائی ہوگی۔ یہ بھی ایک سزا ہے۔ ایک اور بات جو تفسیر میں آئی وہ لفظ یستہزئ کے استعمال پر تھی کہ یہ فعل مضارع ہے، اس میں فاعل مستہزئ نہیں۔ اس میں کیا حکمت بتائی گئی ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت لطیف نکتہ ہے۔ فعل مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس استعمال کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ جو سزا یا بدلہ ہے نا، یہ کوئی ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان پر بار بار ہوگا، مسلسل ہوتا رہے گا، انہیں بار بار جھنجھوڑا جائے گا، انہیں احساس دلایا جائے گا ان کے عمل کا۔ ایک مسلسل عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی استہزاء کی بات۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، وہ انہیں مہلت دیتا ہے یا بڑھاتا ہے۔ یہاں لفظ یمد کا کیا مطلب ہے؟ مدد سے نکلا ہے؟ دیکھیں، مادہ تو مدداد ہی ہے، جس کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، ان کی رسی دراز کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو کیا یہ عام مدد جیسی مہلت ہے، جیسے کسی اچھے کام میں مدد ہوتی ہے؟ سننے میں مدد اور امداد جیسے الفاظ قریب لگتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے جو مفسرین نے واضح کیا ہے۔ عربی میں عام طور پر لفظ مد، جیسے یہاں یمد ہے، کا استعمال شر اور برائی میں اضافے یا اس میں ڈھیل دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ لفظ امداد جو ہے وہ اکثر خیر اور بھلائی میں مدد کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن میں ہی ہے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم نے مال اور اولاد سے تمہاری مدد امداد کی۔ صحیح۔ تو یہاں یمدہم کا مطلب ہوا کہ انہیں ان کی برائی میں ہی اور ڈھیل دی جا رہی ہے۔ بالکل، انہیں ان کی غلط راہ پر چلنے کے لیے مزید وقت، مزید موقع دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ڈھیل کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ آگے ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان سے کیا مراد ہے؟ طغیان کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، سرکشی کرنا، گناہ میں، کفر میں، نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا۔
تو مطلب ہوا کہ اللہ انہیں ان کی اسی سرکشی اور بغاوت میں اور بڑھنے کی مہلت دے رہا ہے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے یا مہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ اما کیا ہے؟ جی، یہ لفظ اما سے ہے۔ عربی میں اندھے پن کے لیے، جیسا آپ جانتی ہوں گی، دو لفظ ہیں۔ ایک ہے اما، آئن میم یا۔ اس کا مطلب ہے آنکھوں کی بینائی کا جانا، فزیکل بلائنڈنس۔ ہاں، اور دوسرا لفظ ہے اما، آئن میم ہا۔ اس کا مطلب ہے بصیرت کا اندھا پن، دل کی آنکھ کا اندھا ہونا۔ اچھا، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز کھو دینا، ہدایت کو نہ پہچان پانا۔ تو یا مہون کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اسی سرکشی میں دل کے اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، انہیں راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ تو گویا یہ جو مہلت ہے، یہ ڈھیل، یہ ان کے لیے کوئی نعمت نہیں بنتی، بلکہ ان کو ان کے گمراہی میں اور پکا کر دیتی ہے۔ وہ راستہ ڈھونڈنے کے بجائے اور بھٹک جاتے ہیں۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیت منافقت کے انجام کو دکھا رہی ہے۔ اللہ انہیں فوراً نہیں پکڑتا، انہیں ایک ڈھیل ملتی ہے، لیکن یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ اسے غنیمت جان کر پلٹنے کے بجائے اپنی سرکشی میں، اپنے روحانی اندھے پن میں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا استہزاء کرنا وہ کوئی ذاتی اناد یا مذاق نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا ہی ایک منطقی نتیجہ اور بدلہ ہے جو انہیں دنیا یا آخرت میں ملتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور یہاں شاید ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، سننے والوں کے لیے بھی، کہ جب کسی کو، چاہے وہ فرد ہو یا گروہ، اس کی غلطی اور سرکشی کے باوجود اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی نظر آئے، دنیاوی فائدے ملتے نظر آئیں، تو یہ صورتحال انسان کی اپنی ذمہ داری، اس کے اختیار، اس کے انتخاب کے بارے میں کیا سوال اٹھاتی ہے؟ اس مہلت کا صحیح استعمال کیا ہے اور غلط کیا؟ بالکل، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے جس